ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، اور جو بھی خدا کے نازل کردہ حکم کے خلاف فیصلہ کرے گا وہ ظالموں میں شمار ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو اسلامی سزائیں۔ اب تک ہماری کچھ گفتگو ہوئی اسلامی سزاؤں کے بارے میں، اور پہلے مرحلے میں ہم نے بیان کیا حدود اور تعزیر کو، یعنی وہ سزائیں کہ جن کی کیفیت اور ان کی مقدار اسلام میں فکس ہے، خاص جرائم کے لیے اور خاص طریقے سے ثابت ہوتی ہیں، انہیں کہا جاتا ہے حدود۔ اور وہ سزائیں کہ جن کی کیفیت اور جن کی مقدار اسلام میں معین نہیں ہے، فکس نہیں ہے، اور ان سزاؤں کی مقدار کے بارے میں ڈیسیشن نبی یا امام یا قاضی لے سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ سزا معین ہو مقدار کے اعتبار سے یا سختی یا نرمی کے اعتبار سے۔ اگلے مرحلے میں ہم نے گفتگو کی قصاص اور دیت کے بارے میں، یعنی اگر کسی انسان کو نقصان پہنچایا جائے، گو کہ جانوروں کی بھی دیت ہے اور ان کی دیت قیمت کی صورت میں ہے، نقصان کو پورا کرنے کی صورت میں ہے، لیکن اس وقت ہماری گفتگو ہے خصوصاً انسانوں کے بارے میں، کہ اگر کوئی شخص کسی انسان کو نقصان پہنچائے، اب یہ نقصان اگر جان لینے کی صورت میں ہے اور ارادہ ہی یہ تھا کہ اسے قتل کر دوں، تو ایسی صورت میں قاتل کو سزا کے طور پہ قتل کیا جائے گا۔ کس کے قتل کے جرم میں؟ مقتول کے قتل کے جرم میں۔ بس اگر کسی شخص کو قتل کیا تو اس کا قصاص یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کر دیا جائے، لیکن کب؟ کہ جب یہ قتل ارادے اور اختیار سے ہوا ہو، قتل کا ارادہ ہو۔ اسی طرح سے مثال کے ذریعے سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو غلطی سے قتل کر دیا جائے یا یہ کہ جان بوجھ کے قتل کر دیا جائے، اور جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اس کے وارث راضی ہو جائیں پیسہ لینے پہ، تو جو پیسہ دیا جائے گا مخصوص مقدار میں اسے کہا جاتا ہے دیت۔ اور اس وقت ہمارا موضوع ہے قتل کی سزا کے طور پہ قصاص، اور پھر اگلے مرحلے میں انشاءاللہ دیت۔ اب پہلے مرحلے میں ذہن میں توجہ دلائیں کہ قتل کی 3 اقسام ہیں۔ قتل عمدی، یعنی وہ قتل کہ جو جان بوجھ کے ارادے اور اختیار سے کیا جائے، اور یہ قتل کرنے والا بالغ اور عاقل ہو۔ اب یہ قتل اسلحے کے ذریعے سے ہو، یا کسی کو بلندی سے پھینک دیا جائے، یا کسی کو جلا دیا جائے، یا کسی کو زہر دے دیا جائے، یا کسی کو سانپ سے ڈسوا دیا جائے، یا کسی کو جنگلی جانوروں کے سامنے چھوڑ دیا جائے، یا کسی کا گلا دبا دیا جائے، کسی کو چاقو سے قتل کیا جائے، جس طریقے سے بھی کسی کو قتل کیا جائے، البتہ قتل کرنے والا بالغ ہو، عاقل ہو، اپنے ارادے اور اختیار سے قتل کرے اور قتل کرنے کا وہ ارادہ رکھتا ہو، تو ایسے قتل کو کہا جاتا ہے قتل عمدی، یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا۔ جان بوجھ کے قتل کرنے والے کی چند سزائیں ہیں، ان میں سے ایک ہے قصاص، یعنی اسے بھی اس قتل کے جرم میں قتل کر دیا جائے۔ البتہ بہت ساری شرائط ہیں، بہت سارے موضوعات ہیں کہ وہ یہاں پر تفصیل سے بیان نہیں کیے جا سکتے، لہذا جب بھی کوئی کہے کہ اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے یا خون کا بدلہ خون ہے، تو اس چیز کو کلیئر کریں کہ بہت ساری شرائط کے ساتھ، اور قتل کا بدلہ قتل یا خون کا بدلہ خون کب؟ کہ جب قتل جان بوجھ کے کیا جائے، اور اس جان بوجھ کے قتل کو کہا جاتا ہے قتل عمدی۔ دوسری قسم ہے قتل کی قتل شبہ عمد، یعنی کسی شخص نے کسی شخص کے ساتھ ایک ایسا کام کیا کہ عموماً اس سے موت واقع نہیں ہوتی، لیکن کیا اس نے ارادے اور اختیار سے، اور اس آدمی کے ساتھ بھی ارادے اور اختیار سے کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کو جان بوجھ کے پتھر مارا، یا ڈنڈوں سے پٹائی لگائی، یا یہ کہ آپس میں لڑنے لگے روڈ پہ،
ایک دوسرے کا گریبان پھاڑ دیا، ایک دوسرے کو گھونسے مارے، اسی دوران ایک شخص مر گیا۔ اب یہ گھونسے مارنا عام طور پہ موت کا سبب نہیں بنتا، ارادہ بھی موت کا نہیں تھا کہ اس کو میں مار دوں، لیکن ایک شخص مر گیا، تو اس قتل کو کہا جائے گا قتل شبہ عمد، یعنی عمدی نہیں ہے، جان بوجھ کے نہیں کیا، لیکن تقریباً ایسا ہے کہ جان بوجھ کے کیا، کیونکہ کام اس نے خود کیا ہے اپنے ارادے اور اختیار سے، گو کہ ارادہ قتل کا نہیں تھا۔ اس کی سزا ہے دیت۔ قتل شبہ عمد میں قاتل کو قصاص کے طور پہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ تیسری قسم ہے قتل کی، قتل خطائی۔ مثال کے طور پہ کسی نے ایسے ہی پتھر اچھالا اور کسی کے لگا اور وہ مر گیا، یا یہ کہ گولی چلائی ایک جانور پر اور پتہ چلا کہ لگ گئی کسی انسان کو، اور قتل خطائی میں ہی بعض دفعہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے جو روڈ پہ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو، کیونکہ روڈ ایکسیڈنٹ 3 اقسام کے ہو سکتے ہیں: جان بوجھ کے کوئی کسی کو گاڑی مارے قتل کرنے کے ارادے سے، گاڑی چلائے غصے میں لیکن قتل کا ارادہ نہ ہو، اور یہ کہ گاڑی چلا رہے تھے اچانک کوئی بیچ میں آ گیا۔ تو عموماً جو ایکسیڈنٹ ہیں وہ قتل خطئی ہیں، یعنی ان قتلوں کی وجہ سے قتل کرنے والے کو قصاص کے طور پہ قتل نہیں کیا جائے گا۔ البتہ دوسری قسم کے قتل اور تیسری قسم کے قتل میں، جیسا کہ ہم نے پہلے عرض کیا، اگر قصاص نہیں ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، لیکن دیت ہے۔ اب پھر ذہنی توجہ دلائیں کہ قتل کا موضوع بھی بہت سخت موضوع ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں ذہنی توجہ دلائی: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض کانما قتل الناس جميعا، کہ اگر کوئی کسی شخص کو قتل کرتا ہے، اور یہ قتل قصاص کے طور پہ بھی نہیں ہے، اور یہ قتل اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ وہ مفسد فی الارض ہے، یعنی اگر کسی بے قصور شخص کو مار دیا تو ایسا ہے جیسے کہ تمام انسانیت کو مار دیا۔ ایک روایت میں نقل ہوا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ قتل کا گناہ اتنا سخت ہے کہ انما قتل الناس جميعا سے کیا معنی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ کسی ایک شخص کو قتل کرتا ہے تو اس کی سزا آخرت میں اتنی ہے جتنی کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ ومن احیاها کانما احیا الناس جميعا، اور اگر کسی نے کسی کو بچایا، زندگی دی، تو ایسا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کو بچایا، بس اس کا بہت ثواب ہے جنت میں۔ تو قتل ایک بدترین جرم ہے۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محضر مبارک میں اس عالم میں مقتول آئیں گے کہ ان کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اور قاتل کے گلیبان کو وہ پکڑے ہوئے ہوں گے۔ پھر حساب و کتاب ہوگا، بس اگر ثابت ہو گیا کہ یہ مقتول اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں قاتل کو جنت میں بھیجا جائے گا، اور اگر یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کی مخالفت کرتے ہوئے قاتل نے کسی مقتول کو قتل کیا، یعنی حرام کام کیا، کسی مظلوم کو قتل کیا، تو ایسی صورت میں قاتل کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو قتل ایک بدترین جرم، اور ساتھ ہی ذہن توجہ رہے کہ جب کسی کو قتل کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے فقط یہ نہیں رہنا چاہیے کہ ایک انسان کو قتل کر دیا، بلکہ کانما قتل الناس جميعا، کہ تمام انسانوں کے قتل کی سزا اسے آخرت میں ملے گی۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھے کہ جسے قتل کیا اس کی ماں پر کیا گزری، اس کے باپ پہ کیا گزری، اس کے بیوی بچوں پہ کیا گزری۔ قتل تو کر دیا، اب اگر اس کے بیوی بچے مشکلات میں رہیں گے، اس کے بچے پڑھ نہیں سکیں گے، اور پڑھنے کی وجہ سے جو وہ مشکلات میں گرفتار ہوں گے، اس کی بیٹیاں پڑھ نہیں سکیں گی، یا اقتصادی حالات خراب ہو جائیں گے تو اس وجہ سے ان کی اچھی شادیاں نہیں ہوں گی۔ کیونکہ اچھی شادیاں نہیں ہوں گی تو وہ طویل عرصے مصائب سے دوچار رہیں گی، تو قاتل کو فقط قتل کی سزا نہیں ملے گی بلکہ ساتھ ہی ان مشکلات کی بھی سزا ملے گی کہ جو قتل ہونے کی وجہ سے مقتول کے عزیز اور رشتہ دار، خصوصاً ماں باپ اور بیوی بچے اور بہن بھائی اٹھا رہے ہیں۔ کیونکہ اس سے یہ بھی سوال ہوگا
کہ یہ بچہ پڑھ نہیں سکا کیونکہ تم نے اس کے باپ کو قتل کر دیا تھا. یہ لڑکی 50 سال ڈسٹرب رہی کیونکہ اس کی شادی غلط ہوئی، اور شادی غلط یوں ہوئی، غلط جگہ پہ یوں ہوئی کیونکہ اس کے باپ کو تم نے قتل کر دیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سخت حساب ہے. بس خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر انسان کو توفیق عطا فرمائے کہ انسان کی جان کی قدر و قیمت کو جانے. اب اس جانب توجہ دلائیں کہ بہت سارے مسائل ہیں اس قتل سے ریلیٹڈ، کہ قتل کرنے والے کی کیا سزا ہے اور قتل کا حکم دینے والے کی کیا سزا ہے. تو بعض جگہ بیان ہوا کہ اسے عمر قید ہوگی. البتہ عمر قید سے مراد نہ برٹش لاء کے مطابق 14 سال کی ہے اور پھر بعض دفعہ دن اور رات کو کاؤنٹ کر لیا جاتا ہے، بعض دفعہ معاف کر دیا جاتا ہے. اسلام میں جب کہا جاتا ہے کہ حبس الابد یعنی جب تک وہ زندہ ہے اس وقت تک قید میں رہے گا. اسی طرح سے مدد کرنے والے کی سزائیں ہیں، اسی طرح سے خبر دینے والے کی سزائیں ہیں. تو مختلف افراد کی مختلف سزائیں ہیں. اسی طرح سے اگر ایک آدمی نے اسلحہ تیار کیا لیکن چلایا دوسرے شخص نے، تو جس نے چلایا ہے وہ قاتل مانا جائے گا، لیکن جس نے مدد کی ہے اس پر بھی کچھ نہ کچھ سزا جاری ہوگی. اور پھر اس جانب توجہ دلائیں کہ اتنی زیادہ اس میں شقیں ہیں، اتنی زیادہ اس میں گفتگو ہے، اتنے طویل موضوع ہیں کہ قتل کے کیس کی جب سزا جاری کی جاتی ہے تو مختلف علماء اور مجتہدین پہلے ان تمام مسئلے مسائل کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد کسی کو قتل کیا جاتا ہے. اور پھر ہم توجہ دلائیں کہ اسلامی سزائیں سخت ہیں لیکن اسلامی سزائیں مشکل سے ثابت ہوتی ہیں. قتل ثابت ہونے کے لیے اقرار، اور ایک دفعہ اقرار کافی ہے. اگر کوئی شخص اقرار کر لے کہ میں نے قتل کیا ہے تو ایک ہی اقرار کافی ہے اس پر سزا کو جاری کرنے کے لیے. اور 2 عادل مرد اگر گواہی دیں گے تو اس صورت میں اسے قتل کیا جائے گا. پھر اس میں ایک بحث آتی ہے جسے فقہ میں کہا جاتا ہے قسامہ اور لوس، یعنی کچھ اور شواہد کہ جیسے آج کل کے دور میں بلڈ گروپ ہے، ڈی این اے ہے، اسی طریقے سے فنگر پرنٹ ہیں، اسی طریقے سے اور بہت ساری گواہیاں کہ جو مجرم کو مجرم ثابت کرنے میں کام آئیں. وہ ایک تفصیلی موضوع ہے جسے کہا جاتا ہے لوس. اسی طریقے سے قسامہ کہ دعویٰ کرنے والے قسم کھائیں گے مخصوص مقدار میں. تو بہت ساری بحثیں. تو اب اگر قتل ثابت ہو گیا اور یہ ثابت ہو گیا قتل جان بوجھ کے کیا گیا ہے تو یا قاتل کو قتل کیا جائے گا، یا قاتل سے دیت لی جائے گی، اور یا قاتل کو معاف کیا جائے گا. ان تینوں چیزوں کا ڈیسیشن قاتل کے وارثوں کے پاس ہے. لیکن اگر یہ قتل دہشت گردی کے عنوان سے ہے، محارب کے عنوان سے ہے، مفسد فی الارض کے عنوان سے ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اعلاناً اسلحہ لے کے لوگوں کو ڈرا رہا تھا اور فائرنگ کر رہا تھا، تو ایسی صورت میں ممکن ہے کہ مقتول کے گھر والے معاف کر دیں، لیکن اسلامی قاضی اس قتل کے جرم میں اسے قتل کرے گا یا پھانسی پہ چڑھا دیا جائے گا، اور زیادہ سے زیادہ 3 دن تک اس کو ٹانگا جا سکتا ہے تاکہ یہ عبرت کا مقام بنا رہے. روایتوں میں نقل ہوا کہ 40 دن کی بارش سے بہتر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیان کردہ سزاؤں کو جاری کیا جائے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اسلامی سزائیں اتنی جلدی اور سادگی سے ثابت نہیں ہوتی. یہ تھی ایک مختصر سی گفتگو قتل کے بدلے قصاص کے بارے میں. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.